الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو چونکہ شرک پہ چل رہی ہے تو جو لوگ شرک نہیں بھی ہے اس کو شرک کی طوطے کی طرح رٹ لگائے رکھتے ہیں، تو کل ہم نے خانہ کعبہ پہ غلاف یا مزارات پہ چادر چڑھانے کی بات کی 2-3 دن، تو آج آئیے تکفین جس میں انسانی کے تصور عظمت کے لیے ہے اور اس کے اعزاز و کرام کی علامت ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب اس دنیا سے انسان چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اپنے مالک خالق رب کی طرف اور زمین بوس ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی اس کے ساتھ ننگا پان کا سلوک نہیں رکھا جاتا، یعنی سلوک برہنگی روا نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم خاکی کے ساتھ تصور لباس کے جواز کو ایک عہد نو کا آغاز کیا جاتا ہے، ایک نئے دور کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اسے نہلایا دھلایا جاتا ہے، صابن سے دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے نہلا کر، اس کا وضو کرایا جاتا ہے، اس کے صاف کپڑے بن سلے، سفید لباس، خوشبو، ہار، امامہ تک اس کا لباس اگر وہ دنیا میں پہنتا رہا ہے تو اس کو ستر ڈھانپ کر خوب پردے میں صرف چہرہ کھلا رکھا جاتا ہے، قبر میں اگلی دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ تو حالانکہ اگر صرف اس کا ستر مقصود ہوتا، پردہ مقصود ہوتا، تو میت کے ساتھ کفن کے اہتمام کی عقل تو یہی کہتی کہ چندنا ضرورت نہیں تھی، قطعاً ضرورت نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ قبر تک ایک چادر اس پر ڈال دی جاتی، پردے میں جائے، اور بعد دفن اسے بھی اتار کے کھینچ لیا جائے، بھی کیا ضرورت ہے چادر ضائع کرنے کی؟ عقل تو یہی کہتی ہے۔ اس لیے میت کے لیے چونکہ قبر خود ایک صندوق ستر ہے، چاروں طرف سے صندوق ہے، یہ اس کا اوپر ڈھکن لگا دیا جاتا ہے پکا سلیب کی شکل میں، تو ثابت ہوا کہ اگر میت کو کفن پہنایا جاتا ہے تو وہ صرف انسانی جسم کے تصور عظمت اور اس کے اعزاز و اکرام میں پہنایا جاتا ہے۔ اگر اس اعزاز کو جو اس کے مرتے وقت اسے کفن کی صورت میں دیا گیا ہے اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ نیک انسان تھا، اپنے رب کے پاس خوبصورت دھلا ہوا خوشبودار لباس پہن کے اسے بھیجا گیا تھا، آج اس کی یاد آ رہی ہے، سال بھر ہو گیا ہے، تو ایک مرتبہ اگر اس کی قبر پر چادر چڑھا دی جائے، پھول چڑھا دیے جائیں، تو اس میں شرک والی کیا بات ہے؟ کوئی خلاف عقل تو بات نہیں ہے، پہلے بھی تو کیا ہے، چادر میں اس کو لپیٹا ہے، اور یہ منافی شریعت بھی نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے، کیونکہ شرک تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ شرک وہ ہوتا ہے جو صفت ایک ہو، تو اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں، یعنی چادر چڑھانا، پھول چڑھانا اگر ایک صفت ہے تو پھر یا تو اللہ کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا، وہ جسم سے پاک ہے، مرنے سے پاک ہے، اس لیے یہ شرک کی کسی صورت میں نہیں آتا، بدعت کی شکل میں بھی نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کفن دفن سکھایا ہے، اس لیے بدعت بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے جو لوازمات ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا ہے نا، جیسے اس دور میں وہ تو کھانے نہیں ہوتے تھے، صرف ناو یہ جو پڑھ کے فتوے مولوی جھاڑتے ہیں شرک 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 کے، یہ بھی نہیں تھی، قرآن مجید زبر زیر میں بھی نہیں تھا، کاغذ پہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا اس طرح سے جیسے اب ہے، نسخوں کی شکل میں تھا تھوڑے تھوڑے، اور کتابی شکل میں نہیں تھا، تجوید کہاں تھی؟ کوئی بھی نہیں تھی، مسائل ہو گئے نا، تو یہ شرک نہیں ہے۔ ویسے ہی ایک گڑھا کھود کر اس پر قبر بنانا،
اور پھر اس پر چادر یا پھول چڑھانا کسی عقل مند انسان کا فعل نہیں ہو سکتا کہ ایسی گڑھک ہو تو اس پہ قابل بھئی ہے، اس میں ہے، اس قابل ہے کوئی شخصیت جس کے لیے یہ سال بھر استعمال کیا جاتا ہے. جس قبر میں کوئی انسان مدفون ہوتا ہے اس پر چادریں یا پھول اس عقیدت میں چڑھائے جاتے ہیں، اس کے احترام کے لیے چڑھائے جاتے ہیں. چاہے انسانی جسم مرور وقت کے باعث خاک میں مل جائے، اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل جائیں، اس کی یاد تازہ رکھی جاتی ہے. مگر مدفون انسان کا تصور عظمت تو خاک میں نہیں مل سکتا نا. اس کے جو زندگی میں کام اس نے نیک کیے ہیں، قرآن مجید پڑھا ہے، سیکھا ہے، عمل کیا ہے، احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں، سیکھی ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں نیکیاں کی ہیں، محبت کا درس دیا ہے، کسی پہ کفر کے شرک کے فتوے نہیں داغے، دین فروشی نہیں کی، دین کو نہیں بیچا، اپنے ناخنوں سے پیسے کماتا رہا ہے، محنت مزدوری کر کے بچے پالتا رہا ہے، کاروبار کرتا رہا ہے، بکریاں پالتا رہا ہے جو سارے انبیاء نے پالی ہیں. تو اس کی عظمت ہے یقیناً، کیونکہ چہروں کا خاک میں مل جانا تو ممکن ہے لیکن اس کے کام کاج، اس کے اعمال تو خاک میں نہیں مل سکتے نا. نہ اللہ ملاتا ہے، نہ بندے ملاتے ہیں. لہٰذا کسی قبر پر پھول یا چادریں چڑھانا مدفون انسان کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم، ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے، گارڈ بدلی جاتی ہے، ان کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے، ہر سال قوم کو چھٹی دی جاتی ہے. عزیزان گرامی قدر، جس طرح کسی میت کو کفن پہنانا محض اس کے اعزاز انسانی کو برقرار رکھنا اور پس مرگ بھی اسے ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح بعد دفن چادر یا پھولوں کی صورت میں اس کا اعادہ کیا جاتا ہے، جو نہ تو خلاف عقل ہے اور نہ ہی موجب شرک و بدعت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.